عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل للذین احسنوا الحسنى وزیادہ وقال اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه قالوا الم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه رواه الترمذی۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ سورہ یونس کی 26ویں نمبر کی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان لوگوں کے لیے حسنہ ہے۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ وہ زیادہ، اور اس کے علاوہ بھی ہے اور کچھ مزید بھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، یعنی اس آیت کریمہ کو مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنۃ، ذرا غور کیجئے گا، جب اہل جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہو گیا اور سب کچھ، اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نادا منادن، ایک پکار لگانے والا پکار لگائے گا، آواز دے گا، ایک اعلان ہوگا اہل جنت کے لیے۔ کیا اعلان ہوگا؟ ذرا سنیں۔ اعلان یہ ہوگا کہ ان لکم عند اللہ موعدا، سنو، غور کرو، کان لگا کے سنو کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے، اللہ کا ایک وعدہ تھا اور وہ وعدہ اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، اور اللہ اپنے وعدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں، بلکہ مومنوں کو بھی حکم ہے کہ وعدہ خلافی نہ کریں، چاہے ان کا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جان بھی کے لالے اگر پڑ جائیں تو وعدہ کر کے مکرنا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وعدہ خلافی میں آج ہم ٹاپ نمبر پہ ہیں، ممتاز نمبر پہ ہیں۔ جھوٹ، مکاری، عیاری، فریب، دھوکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہیں، غیروں سے بھی اگر کوئی وعدہ کرتے تھے تو آپ ان وعدوں سے مکرتے نہیں تھے، اور آپ نے باقاعدہ وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی، اور وعدہ نہ پورا کرنے والوں کو منافق کہا۔ اذا وعد اخلف، منافق کا یہ برے کرتوت ہیں، ان کے برے اعمال میں سے ایک بری صفت یہ ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ایک چیز عطا کرے گا، ایک وعدہ ہے، وعدہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وعدہ کیا ہے اور پورا کیسے کرنا ہے؟ ابھی یہ گفتگو تمہیدی ہو رہی ہے۔ تمہیدی گفتگو میں یہ پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا تھا اور اب وعدے کا وقت آ چکا ہے، اسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی جو کچھ دیا ہے، کیا کچھ کم دیا ہے؟ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اہل جنت کیا کہیں گے؟ 3 جملہ فرمائیں گے اہل جنت، اللہ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے۔ میرے بھائی، قالو، اہل جنت بیک زبان ہو کر کے کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا گیا؟ آگے جملہ ہے وتدخلنا الجنہ، کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ جنت میں داخلے کا موقع مل جائے، اس سے بڑی نعمت تو کیا ہو سکتی ہے؟ وتنجنا من النار، کیا ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا گیا؟ یہ 3 جملہ کہیں گے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا ہمیں ہمارے چہروں کو تر و تازہ کرنے کے مواقع فراہم نہیں کر دیے گئے؟
کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا اور جہنم سے بچا نہیں دیا گیا؟ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اتنی سرخروئی والی، عزت والی، امن والی، سکون والی، شانتی والی زندگی مل گئی، جہنم سے بچاؤ کا پروانہ، جنت میں داخلہ کا ٹکٹ نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے کے مواقع مل گئے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن ابھی جو وعدہ ہے وہ زیادہ، احسن الحسنہ و زیادہ، حسنہ سے مراد جنت ہے اور وہ زیادہ سے مراد آگے حدیث الفاظ میں سمجھ میں آئے گا۔ نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل جنت یہ فرمائیں گے کہ ہمارے چہرے منور ہو گئے، جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخلہ یقینی ہو گیا، داخل ہو چکے ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ قال، نبی اکرم فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، وہ جو پچھلی حدیث آپ نے سنی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ اللہ رب العزت کے درمیان نور کا پردہ ہے، اب اللہ رب العزت جب جنت میں اہل جنت داخل ہو جائیں گے تو اب سب سے عظیم نعمت کے طور پر اہل جنت کو جو چیز عطا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پردہ ہٹا دے گا۔ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹ گیا۔ جب پردہ ہٹے گا اللہ رب العزت کا، اب دیکھیں جنت والی جو آنکھیں ہوں گی اور یہاں کی آنکھوں کو ٹیلی نہ کیجیے گا، ہر دنیا کا الگ سسٹم ہوتا ہے، جب تک آپ اس دھرتی پر چل رہے ہیں تب، اور مرنے کے بعد قبر، یہ جو برزخی زندگی ہے اس کے حالات اور وہ زندگی الگ ہے، برزخ کی زندگی کا اپنا الگ اثر ہے اور دنیا کی زندگی کا الگ اثر ہے۔ یہاں کے اعمال اب وہاں اعمال نہیں کرنے ہیں، یہاں عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور عمل کا وہاں جھلکیاں پیش ہوں گی قبر میں، برزخی زندگی میں، اور جو اخروی زندگی ہے اس کا اپنا ایک الگ عالم ہے۔ تو ان تینوں زندگیوں کو کبھی کبھی لوگ گڑمڑ کر دیتے ہیں، آپس میں ملا دیتے ہیں، فرق ہے، ہوتا ہے فرق۔ یہاں تو مکمل زندگی ہی الگ ہو گئی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے وہ برزخی، اور وہ برزخی ہے پھر وہ اخروی، ان دونوں تینوں زندگیوں کو لوگ ملا دیتے ہیں صرف الو سیدھا کرنے کے لیے۔ ایک مسئلہ پہلے بنا لیں گے، گھڑ لیں گے، پیدا کر لیں گے، اس کے بعد دلیل ڈھونڈیں گے تو ظاہر سی بات ہے گھٹنے ماریں گے اور سر پھوٹے گا، یہی سب ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تینوں زندگیاں مختلف ہیں، کبھی کبھی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں دین کے نام پہ، مجبوری ہے بیچاروں کی۔ بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، اب جب اللہ رب العزت حجاب اٹھا دے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، منور ہوں گے، مسرور ہوں گے، اور یہ جو سرور ہوگا وہ کس سبب سے ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ کہتے فیکشف الحجاب، جب حجاب پردہ اٹھ جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ، قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم ہے اہل جنت کو جنت میں دی گئی تمام نعمتوں، جنت میں عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں دی گئی جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ محبوب شیء، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت، سب سے زیادہ دل کو بھانے والی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ اللہ رب العزت کا دیدار۔ جب وہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جنت میں جو کچھ ہمیں ملا ہے ان تمام محبوب چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب شیء اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ من النظر الی اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کی طرف جب ان کی نگاہ پڑے گی، جب دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گی۔ حالانکہ جنت جانتے کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ سب ملے گا، جس چیز کی محسوس ضرورت ہوگی آپ کو، آپ کی چاہت، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ اب دیکھیں گھر سجاتے ہیں نا، گھر جو سجاتے ہیں تو مختلف چیزیں رکھتے ہیں، یہ رکھ دیا وہ رکھ دیا، پھول پتی دنیا بھر کا، کیوں؟ آنکھوں سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لذت ملتی ہے، تو
وہاں لذت کے سارے سامان موجود ہوں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی لذت کے سارے سامان وہاں مہیا ہوں گے. اور وہاں کرنا نہیں ہے، ریال دے کر کے خریدنا نہیں ہے، سب کچھ آپ کی منشا، آپ کی چاہت کے مطابق پہلے سے ریڈی ہوگا. اللہ رب العزت کا دیدار اہل جنت کو جنت میں کرایا جائے گا، اور جہنمیوں کو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. مومنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو ان سے اوٹ کر دیا جائے گا، پردہ کر دیا جائے گا. یہ نحوست ہے برے اعمال کی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اچھا عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اچھا عمل اللہ رب العزت کی دیدار کا سبب بنے گا، جو سب سے عظیم نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے. اس سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں ہوگا. اگر واقعی یہ حدیث سننے کے بعد دل میں امنگ جاگی ہو، اور کیسے نہ جاگے، واقعی اگر اللہ رب العزت کی دیدار کا شوق پیدا ہوا ہے تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ ہر وہ عمل کر گزرے، ہر اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں جس عمل سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روک لیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے. اور بس اگر یہ کام کر لیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. زیادہ یعنی رب العالمین کا دیدار، حسنہ یعنی جنت، اور جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار. ان نعمتوں سے اگر محظوظ ہونا ہے تو اللہ والی کیے بغیر یہ ممکن نہیں. اس دنیا میں اللہ والے کر لیں، اس دنیا میں اپنی والی آپ منا لیں. یہاں آپ کا چاہا نہیں چلے گا، لیکن وہاں آپ کا چاہا چلے گا. کب؟ جب یہاں اللہ کی چاہی والی زندگی گزار لیں. اللہ کی چاہی والی زندگی یہاں گزار لیں، 60 سال 70 سال 80 سال، 80 ہوتے ہوتے تب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. 60 70 سالہ زندگی کو صرف اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اگر گزار لیں تو وہ زندگی خالدین فیہا ابدا. ہمیشگی والی زندگی میں اپنی چاہت کے حساب سے وہاں سب کچھ ہوگا. 60 سال اور ہمیشگی کے مقابلے میں کیا مدت ہے؟ کچھ نہیں. ان چھوٹی سی زندگی میں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، اور گنتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. 20 سال کہو گے بابو. ابھی اس گنی جانے والی زندگی کو اللہ والے کاموں میں لگانے کی ہمیں اگر تاب نہیں، اتنا ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، تو پھر اس زندگی میں جو ہمیشگی والی ہے، اس زندگی میں آپ اگر چاہیں کہ وہاں بھی اپنے منمانی کریں، وہاں بھی من چاہا سب کچھ ہو، یہاں بھی من چاہا ہو، تو یہ بھول ہے، اور یہ بہت بڑی بھول ہے. اس سے بڑی نادانی اور کچھ نہیں ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دیدار کے اعمال، دیدار جس سے ہو سکے وہ اعلی اعمال کرنے کی کوشش میں ابھی سے لگ جانا چاہیے، تاکہ ہمیں جنت میں جانے کے مواقع بھی میسر ہوں، اور وہاں سب سے محبوب نعمت اللہ رب العزت کا دیدار بھی میسر ہو سکے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے.